یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ خوشیوں سے دور ہو کر جیتا رہوں گا مولا، اس غم سے دور ہو کر جی نہ سکوں گا مولا۔ کوئی خوشی نصیب میں چاہے رقم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ وہ دن بھی جلد آئے دو جہاں کے مالک، روتا ہوا نجف سے کرب و بلا کی جانب، اتنا چلوں کہ بس میری سانسوں میں دم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ مشکل خشاں تمہیں کو میں مانتا ہوں مولا، سب پر کرم کیا ہے یہ جانتا ہوں مولا۔ بے شک میری حیات میں کوئی کرم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ شبیر کے ہی غم سے ملتی ہے دل کو راحت، کب مانگتا ہوں مولا دنیا کی بادشاہت۔ بے شک میرے نصیب میں چاہو حشم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ چاہے جوان لاشا بیٹے کا میں اٹھاؤں، یاد حسین لے کر میت پہ اس کی جاؤں، چلنے کتاب ختم ہو اٹھا قدم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ شبیر کے لیے ہی مانگا ہے میں نے غازی، ام البنی کے لب پر بس ایک یہ دعا تھی، جب تک جیوں مجھے میرے غازی کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ ریحان اعظمی یہ کہنے لگے رضا سے، رو رو کے آج میں نے مانگا ہے مرتضیٰ سے، دنیا میں میرے نام کا چاہے بھرم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن
غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. تبارك الله أحسن الخالقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا دائم أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله الأعظم في الأرض أجمعين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل. عزیزان گرامی، تمام مجلسوں میں جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے اور میں اس بات کا اقرار اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے ویسی تقریر مجلس نہیں کی ہے جیسی مجھے کرنی چاہیے. اور آپ نے اب تک جتنی باتیں سنی ہیں یا میں نے جو باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں اس میں اتنا علم آپ کو ہو چکا ہے کہ انسان کا سب سے اچھا دوست اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رسول کی ذات ہے، ائمہ معصومین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہستیاں اور ذات ہے، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ملائکہ ہیں. یہ ہمارے سب سے گڈ، ویری گڈ اور بیسٹ دوست ہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں. اللہ کے بعد رسول علیہ رسول، محمد والے محمد، اہل بیت اطہار، امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا،
علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھلا کون دوست ہو سکتا ہے؟ روایت میں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں ہماری سب سے اچھی دوست ہے. تمام رشتوں میں والدین ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں. دنیاوی اعتبار سے مخلوق میں والدین سے بڑھ کر اولاد کے حق میں کون دوست ہو سکتا ہے؟ اور انہیں تمام رشتوں میں ماں باپ، اور ماں باپ میں بھی ماں. معاف کرنا مجھے باپ لوگ برا نہ مانے، ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ ہے. اگر بحث ہو، سوال ہو، تو ماں باپ سے بڑھ کر ماں باپ میں ماں. تمام رشتہ دار دوست ہیں، دور کے لوگ دوست ہیں، مومن دوست ہیں، ہندو بھائی دوست ہیں، سنی دوست ہیں، رشتہ دار ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ دشمنی بھی ہوتی ہے، کئی بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، دوست دوست کا، پڑوسی پڑوسی کا، خاندان میں. تو دوستی دشمنی کا دنیا میں کوئی اعتبار نہیں ہے، یا کوئی انہوں نے کوئی معیار قائم نہیں کیا ہے، کوئی کسوٹی نہیں ہے. لہذا تمام دوستی دشمنی کو چھوڑ کر میرے ٹاپک کی روشنی میں کہ ہمارے سب سے گڈ، ویری گڈ، بہترین دوست اللہ، رسول، امام. جیسے تمام دنیاوی دوستوں میں سب دوست ہیں مثلا، لیکن سب سے بہترین دوست تو والدین ہیں. یا بہترین دوست وہ ہے دنیا میں جو تمہیں آخرت یاد دلا، تمہارے گناہوں کمیوں پر ٹوکے. لیکن اسی طریقے سے ادھر سب سے اچھے، تمام دوستوں سے بہتر اللہ کی ذات، رسول، ائمہ معصومین، اور ان سب میں اللہ کے بعد رسول، آل رسول، ائمہ معصومین. اب یاد رکھیے اللہ کی دوستی اتنی آسان تو چیز ہے نہیں کہ جو سب کو مل جائے. دیکھیے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، محبت کرنا ہے دوستی. اللہ تعالیٰ جو ہے مثلا قرآن میں آیا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. پروردگار عالم جو ہے ان کو پسند کرتا ہے نا، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے. کن سے؟ یحب التوابین، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں. وہ یحب المتطہرین، اور اللہ ان سے بھی دوستی کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. متطہرین جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، پاک و پاکیزہ زندگی کرتے ہیں، طہارت کو جو پسند کرتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. قرآن مجید میں ہے نا کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو کوئی چھو نہیں سکتا. لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو، اس کلام کو، یعنی اس کی آیتوں کو، اس کے حروف کو کوئی چھو نہیں سکتا. لا یمسہ، کوئی مس نہیں کر سکتا، الا المطہرون، سوائے ان کے کہ جو پاک ہے، جو پاکیزہ ہے. یعنی وضو کر لو، غسل کر لو، تیمم کر لو. مومن مسلمان بھی ہے تو جب تک وضو، غسل، تیمم نہیں کرے گا، جو بھی اس کے اوپر فریضہ عائد ہے، قرآن کی آیتوں کو مس نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ شہزادی کونین معصوم عالمین فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اسم مبارک کو بھی بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتا. یہ قرآن و اہل بیت دونوں کی عظمت ہے. تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. روایت میں ہے اللہ تو اللہ ہے جو سب کا خالق ہے، نبی کا خالق، رسول کا، امام کا، تو پھر ساری دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ روایت میں ہے کہ ہمارا امام، یا ہمارا ایک امام مثلا ہمارے وقت کا امام، امام زمانہ ارواحنا لہ الفداء جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، یا ہمارا ہر امام مولا کائنات سے لے کر آخری امام تک، ہمارے اہل بیت اطہار، ہمارے رسول علیہ رسول. روایت میں ہے کہ ہمارا ہر امام اپنے شیعہ کو، اپنے فالوور کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اتباع کرنے والوں کو، ہمیں آپ کو، یعنی 12 امام کے ماننے والوں کو کتنا دوست رکھتے، کتنا چاہتے، کتنا پسند کرتے ہیں. جب آپ کی ماں، بہن، بھائی، رشتہ دار، اولاد آپ کو اتنا محبت دیتے، پسند کرتے، آپ کو دوست سمجھتے ہیں، تو پھر امام کی محبت تو روحانی، معنوی ہے، وہ نور خدا ہے. روایت میں ہے باقاعدہ علماء کی زبان پر اور کتابوں میں الگ الگ ہے کہ دنیا میں 70 ماہ کی محبت ایک طرف، امام کی اپنے تمام شیعوں کے حق میں محبت، اپنے شیعہ کے حق میں محبت ایک طرف. یعنی ایک ماں اپنے بچے کو کتنی محبت کرتی ہے. اگر 70 ماؤں کی محبت کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو وہ محبت میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک یا ایک منٹ میں، یا مجھے نہیں معلوم تھوڑی دیر میں اپنا امام، ہمارا امام اپنے شیعہ سے محبت کرتا ہے، اپنے شیعہ کو چاہتا ہے. انسان کا دوست اور دشمن کون، یہ ٹاپک ہے. اپنا امام کتنا پسند کرتا ہے، کتنا چاہتا ہے. اور امام کا یہ فرمان بھی ہے، امام زمانہ ارواحنا لہ الفداء کا، علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سب نے سنا ہے مجلسوں میں کہ امام علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، وقت کے امام کا، کہ چاہنے والوں، یعنی شیعوں، مومنین، اگر ہم تمہاری
نگہداری اور نگہداشت سے غافل ہو جائیں، منہ موڑ لیں، یعنی تمہاری طرف توجہ نہ دے، تو دشمن اہل دنیا یا شیاطین تمہیں ہلاک کر دیں گے. میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ دشمن تمہیں ختم کر دے گا. یہ امام کی حفاظت کا نتیجہ ہے جو ہم محفوظ ہیں. اس لیے اکثر میں اپنی مجلسوں میں ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھیے کہ یہ عزاداری کوئی رسم و رواج نہیں ہے. میری بات سے بات نہیں کر رہی. یہ عزاداری کوئی رسم و رواج نہیں ہے. محبت اہل بیت، یہ غدیر، یہ ولایت امیر المومنین، یہ عبادت ہے، بلکہ روح عبادت ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادتیں ہیں اللہ کی. لیکن ان تمام عبادتوں میں محبت اہل بیت عبادت ہے. لیکن محبت اہل بیت صرف عبادت نہیں ہے، روح عبادت ہے. انہیں نماز عبادت ہے تو اس کی روح علی کی ولایت ہے. نماز روزہ اگر عبادت ہے تو اس کی روح یہ محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، اجر رسالت، یہ عزاداری یعنی عبادت نہیں ہے، روح عبادت ہے. اس کو رسم و رواج دے کر یا اس میں غلط چیزیں پیدا کر کے بد عقیدہ لوگوں کو بولنے کا موقع مت دو خدا کے واسطے. آج جتنے حملے نماز پر نہیں ہو رہے، اتنے حملے روزے پر یا پیغمبر اسلام کی ذات پر یا مجھے معاف کرنا یا قرآن پر یا اسلام پر اتنا نہیں، جتنے حملے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت پر، مودت پر، غدیر پر، ولایت پر، فضائل آل محمد پر، نعرہ حیدری پر آج جتنے حملے ہو رہے ہیں. اور مصیبت تو یہ ہے کہ کل تک حملے وہابیت کرتی تھی یا دوسرے لوگ کرتے تھے یا اہل بیت کے دشمن ہوں گے یا کوئی ڈکٹیٹر طاقتیں، اب ہمارے اپنے بھی ایسا کر رہے ہیں اپنی جہالت، نادانی یا ہٹ دھرمی یا ضد کی بنا پر الگ الگ جگہ. تو یہ عزاداری جو میری بات چلی ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، امام ہم سے کتنے محبت کرتا ہے، تو اس عزاداری کو غنیمت جانیے جو واقعاً 2 مہینے 8 دن اور خاص کر یہ شروع کے دنوں میں، محرم کے ابتدائی 10-12 دنوں میں اپنے پورے وجود کو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے ہبا کر دیتا ہے. عورتیں، بچے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مجلس سننے کو، جیسے بھی روبرو، آن لائن، جلوس، مجلس، تبرک، سبھی لگانا، علم سجانا، علم اٹھانا، تعزیہ داری، ممبر سجانا، یہ بڑا شرف ہے. اس پر 100 مجلسیں پڑھی جا سکتی ہے کتابیں رکھ رکھ کے. میں اگر چاہوں تو میری لائبریری یہیں پر ہے، ساری کتابیں رکھ رکھ کے آپ سے بات کر سکتا ہوں، مگر اتنا ٹائم نہیں ہے. آن لائن اتنی دیر مجلس سنی نہیں جاتی، باتیں بہت ساری رہتی ہے، ذہن کنفیوز ہوتا ہے، جو سامنے کوئی ہوتا نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں، آپ نے روبرو مجھے سنا ہے محفل مصطفیٰ، چیول کلاس، زیب پیلیس، پکنک کوٹیج میں، خواجہ مسجد میں، یا میں اپنے یہاں پڑھتا ہوں تو وہ انداز الگ ہوتا ہے. اتنی زبان لکنت نہیں کھاتی، لیکن جب آن لائن ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں پتہ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو عزیزو، اللہ رسول امام سچے اچھے دوست، سب سے اچھے گڈ دوست ہیں. اس لیے کہ دنیا میں ایک نقطہ دے رہا ہوں، میرا ٹاپک ذہن میں رکھیے. دنیا میں آپ کا دوست دشمن ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک دوست ہے وہ دشمن ہو جائے. ابھی تک دوست ہے، کل دشمن ہو گیا. کل تک دشمن تھا، ابھی تک آج سے دوست بن گیا. بھئی کل تک یہ میرا دوست تھا، آج میرا دشمن ہو گیا. کل تک میرا دشمن تھا، آج دوست ہو گیا. یعنی دنیا کی دوستی اور دشمنی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. کب دوست دشمن بن جائے اور کب میرا دشمن میرا دوست بن جائے. چاہے رشتہ دار ہو، خاندان ہو، بیوی تک اذیت دیتی ہے، شوہر اذیت دیتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں کسی کا. آپ نے کتنوں پر احسانات کیے، چیریٹی کی مدد کی، اسکول کی فیس دی، ڈونیشن دیا، اور اسی نے آپ کے اوپر آپ کو اذیت دی، آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا. سوسائٹی میں، انجمن میں ایسا ہوتا ہے. ایک عام بات کہہ رہا ہوں میں. اسی لیے مولا علی کی حدیث بھی ہے، مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. جس پر احسان کرو، جس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے شر سے بچو. اس لیے کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کرو گے تو کوئی ضروری نہیں ہے وہ احسان کو یاد رکھے، نیکی کو یاد رکھے. قرآن نے آواز دی ہے سورہ رحمان میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کیا ہے، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ قرآن دوسری جگہ پھر آپ کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ دونوں کو پیغام دیتا ہے، چاہے میں احسان کرنے والا ہوں یا کوئی مجھ پر احسان کرے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی، کسی کے ساتھ احسان کیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تو تم نے اگر کسی کے ساتھ احسان کیا، کسی پر یا کسی کے ساتھ نیکی کی، تو قرآن کہتا ہے تم نے کسی پر نیکی نہیں کی، تم نے کسی پر احسان نہیں کیا. لانفسکم ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم نے نیکی کی، احسان کیا، تم نے اپنے نفس، اپنے لیے کیا. ظاہر سی بات ہے،
ایک طرف قرآن کیا کر رہا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. یعنی قرآن تمہیں ایک یہ میسج دے رہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرے تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، جو تم سے دوستی کرے تم بھی اس کے ساتھ دوستی کرو، جو تمہیں سلام کرے تم اس کو جواب دو، جو مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے تم بھی ہاتھ بڑھاؤ، جو تمہیں گفٹ تحفہ دے تم بھی اسے کچھ نہ کچھ دو، مسکرا کر ملو. احسان کے ساتھ احسان، نیکی کے ساتھ نیکی، تاکہ پلہ برابر رہے، بیلنس رہے. یہ اسلام قرآن اہل بیت کا طریقہ ہے. یہ بھی فرمان خدا رسول امام ہے، اور وہی خدا کا فرمان ہے کہ کبھی کبھی تم جو احسان کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ میں نے اس کے ساتھ اتنی نیکیاں کیا، اتنے احسانات کیا اور اس نے بھلا دیا اور مجھے یہ اذیت دی، میرے بچوں کو اذیت دی. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا، ایسا ہو رہا ہے ہر جگہ. ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. اس پہ مولا علی کے اقوال بھی ہے. لیکن یہ پوائنٹ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سمجھیے، بڑی خوبصورت پوائنٹ ہے، کاش میں سمجھا سکوں. آپ بڑے محظوظ ہوں گے اس تقریر میں کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے میں آپ پر احسان کروں تو آپ کا فرض ہے آپ بھی میرے ساتھ احسان کریں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ میرے ساتھ کریں میں آپ کے ساتھ کروں، بات کلیئر ہو گئی. پھر قرآن دوسری جگہ کیا دے رہا ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی پیغام کیا دے رہا ہے، میسج. ان احسنتم لانفسکم، تم نے کسی پر احسان کیا، احسنتم تکرار کر رہے ہیں ڈبل. تم نے کسی کے ساتھ احسان کیا، نیکی کی تو تم نے کوئی نہیں کہتے بڑا احسان نہیں کیا، کوئی بڑی میرے ساتھ احسان نہیں کیا، میں نے بھی تیرے ساتھ بہت کیا. اللہ کہہ رہا ہے تم نے اگر کسی کے ساتھ احسان کیا تو اتراؤ مت، فخر مت کرو. لانفسکم، اگر تم نے کسی پر نیکی کی کسی کے ساتھ اور کس پہ احسان کیا تو تم نے اس کے ساتھ نہیں کیا بلکہ تم نے اپنے فائدے کے لیے کیا، اپنے نفس کے لیے کیا، اپنی ذات کے لیے کیا. ظاہر سی بات ہے اگر تم نے کسی کو راستہ بتایا، کسی کی مدد کی، کسی غریب کی، مسکین کی، یتیم کی، بیوہ کی شادی کرا دی، کسی کی تعلیم کا مسئلہ حل کر دیا، کسی کو مکان بنا کے دے دیا، تو گویا قرآن دوسرا رخ کہہ رہا ہے کہ اس پر احسان نہیں کیا، تو نے اپنے اوپر احسان کیا. تو نے فانی دنیا میں اسے کچھ دیا اور باقی رہنے والی دنیا میں مرنے کے بعد آخرت میں ہمیشہ کا آرام و آسائش اپنے لیے خرید لیا. گویا میں جملے کو پلٹ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کسی غریب فقیر سائل کو کچھ دے دیتے ہیں، بڑی خوبصورت بات دے رہا ہوں میں اپنے اعتبار سے، روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ، کسی کو بھی کچھ بھی احسان کرتے ہیں نیکی، تو ہم نے اس کو فنا دیا لیکن اس کے بدلے میں ہم نے آخرت کے لیے بقا لیا. کہ دنیا کی نیکیاں آخرت کے لیے بقا ہیں. دنیا کی جتنی بھی اچھائیاں، خوبیاں، عبادتیں، نیکیاں ہیں، چاہے چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی، یہ سب آخرت کے لیے بقا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ دونوں جذبے دیے قرآن نے کہ جب کوئی احسان کرے تم بھی پلٹ میں جواب میں احسان کرو. پھر جب تم کسی پہ احسان کرو تو غرور، تکبر، دکھاوا، ریاکاری یا زبان پر مت لاؤ. اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن میں ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں باقاعدہ قرآن میں موجود ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورہ دہر میں، کہ ہم تمہیں جو یہ کھانا کھلاتے، انما نطعمکم لوجہ اللہ ہے، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے، غریب مسکین کو مدد کر رہے، کھانا کھلا رہے، تو ہم یہ صرف انما نطعمکم لوجہ اللہ ہے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کے بدلے میں جو تم پر احسان کر رہی ہے اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، آل محمد کے لیے سورہ ہے، اور صرف اہل بیت کے لیے شیعہ سنی علماء کہتے ہیں. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ محب اہل بیت ہیں. یہ اہل بیت اطہار ہے پوری کائنات میں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ اس کو سورہ دہر میں نقل کر رہا ہے، سورہ حلطہ میں، کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں کھانا کھلا رہے، غریب مسکین کو تمہیں مدد کر رہے، تم پہ احسان کر رہے، نیکی کر رہے ہیں. تو یہ پنجتن پاک، یہ اہل بیت، اس میں فضا بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ ہم نے کوئی تمہارے ساتھ نیکی احسان نہیں کیا، ہم نے جو کچھ کیا لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی مرضی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، وہ راضی ہو جائے، اس کی مرضی. ہم اس سے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کے بدلے میں اور عوض میں تم سے نہ کوئی احسان چاہتے ہیں، نہ کوئی تھینک یو، نہ کوئی شکریہ. دیکھیے مزاج آل محمد کیا اور مزاج ہمارا مزاج کیا ہے. ہم کسی کی ہیلپ کرتے تو 10 بار سنائیں گے، ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے تو توقع رکھتے کہ ہمیں سلام ٹھوکتا رہے، روز سلام کرے، رسپیکٹ کرے. اب یہ ہمارا مطیع غلام، فرما بردار نوکر بن جائے. بہت کچھ ہے، جملے میرے سمجھنا آپ کا کام ہے.
آپ اتنے نادان نہیں، سب چیز جانتے سمجھتے ہیں، لیکن اب اس فرق کو سمجھنا ہے، قرآن کے انداز کو کیا سمجھنا ہے آپ کو، کہ قرآن نے جو دو پہلو دیے نا، میں نے بیان کر چکا آپ کے سامنے، یعنی احسان کا بدلہ احسان، اور پھر جب تم احسان کرو تو تم نے اپنے لیے کیا احسان، کسی اور پر احسان کر کے اس پہ احسان نہیں کیا، اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، اس کا بینیفٹ۔ اب یہ ہمارے لیے کیا میسیج ہے؟ میرے لیے یہ دونوں آیت میں یہ میسیج جو میں نے پیش کیا، احسان نیکی پر دوستی دشمنی کو سمجھنا ہے ٹاپک کو، کہ جب میں کسی پر احسان کروں، جب میں کسی پر احسان کروں تو مجھے یہ آیت ذہن میں رکھنا ہے، میں جب آپ کے ساتھ احسان نیکی کروں تو مجھے یہ آیت ذہن میں رکھنا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، میں نے نیکی کی، احسان کیا تو کسی پر اپکار نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنے نفس، اپنی ذات کے لیے یہ احسان اور نیکی کی جو مجھے قبر قیامت میں کام آئے گی۔ اور جب کوئی میرے ساتھ نیکی اور احسان کرے تو یہ آیت کو یاد رکھنا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، تاکہ دونوں پہلو زندہ رہے۔ یعنی جب کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو ہم یہ فکر رکھیں کہ ہم کو بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور جب ہم کسی کے ساتھ نیکی اور احسان کرے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کوئی اپکار نہیں کیا، ہم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن اور اہل بیت، یہ ہے مزاج اہل بیت۔ تو اب بات کہاں سے کہاں تک جا رہی؟ تو اللہ، میں یہ بات کر رہا تھا اللہ کی دوستی ہے نا، اللہ سب کو دوست رکھتا ہے، رسول اور امام۔ جب امام کی محبت اور دوستی اور چاہت اپنے شیعہ کے لیے اتنی ہے کہ 70 ماؤں کی محبت ایک طرف، 70 ماں، ایک ماں کی محبت کتنی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ روایت میں کہ مرنے کے بعد بھی ماں کی محبت اور دعا کا سلسلہ اولاد کے حق میں جاری رہتا ہے، اگر ماں باپ مر بھی جائیں تو، چاہے کہ زندہ ہو تو کیا کہنا۔ روایت میں جب تمہاری پریشانی بڑھ جائے، دعا قبول نہ ہو، عظمت اہل بیت تو اپنی جگہ بہت لاجواب ہے، تو تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اماں کہو، اماں والدہ، میرے ماں سے کہو کہ میرے حق میں دعا کرے۔ ماں باپ سے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث دے رہا ہوں، بات سے بات نکلتی ہے، ایک حدیث ہے جو میں نے مکتب اہل بیت میں پڑھی ہے، 3 یا 5 جلدوں میں ہے میری لائبریری میں، کہ دعاء الوالد، سنیے اس حدیث کو، دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ، دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے کسی نبی یا رسول کی دعا اس کی امت کے حق میں۔ جیسے کوئی نبی رسول اپنی امت کے لیے دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، اسی طریقے سے باپ کی دعا، امام کہہ رہے ہیں، امام رسول اللہ کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں، 14 معصومین کہہ رہے ہیں، ایسے ہی باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہی ہے، سیم ٹو سیم، جیسے نبی کی دعا، رسول کی دعا ان کے کلمہ پڑھنے والے امت کے حق میں، کہ نبی کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے رسول کی دعا، ایسے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں۔ تو جب باپ کی دعا کا یہ مرتبہ ہے تو پھر ماں کی دعا کا کیا کہنا؟ اور جب دونوں میں سے ایک ایک کی دعا کا یہ مرتبہ ہے تو دونوں مل کر، یعنی دونوں ماں باپ اگر تمہارے حق میں دعا کرے تو پھر اس دعا کا کیا کہنا؟ اور جب دونوں دعا کرے تو سب کے، دنیا کے تمام لوگوں کے ماں باپ دعا کرے تو وہ دعا الگ ہے، لیکن 12 امام کے شیعہ کی دعا الگ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں تو بغیر وسیلے کے۔ تمہارے ماں باپ جب دعا مانگتے ہیں تو وسیلے کے ساتھ، ماں دعا مانگتی ہے تو فاطمہ کے صدقے میں، باپ دعا مانگتا ہے تو مولا علی کے صدقے میں، محمد والے محمد کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے میں، کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ جن کے پاس وسیلے کے ساتھ دعائیں ہوں، پھر ان کی دعاؤں کی قبولیت کی عظمت کیا کہنا۔ سامنے آپ ہوتے تو کہتا صلوات نعرہ لگائیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب میرا ٹاپک ذہن میں رکھے، اسی سے جڑتی ہوئی باتیں ہیں، ورنہ میں بار بار دہرا رہا ہوں، میری بری عادت بھی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میں نے آپ کو گزشتہ تقریروں میں تھوڑا بور بھی کر دیا ہوں گا، میں مجبور ہوں، اس لیے کہ سامنے کوئی ہے نہیں، آپ سمجھ رہے اس بات کو۔ بہرحال ادھر ادھر کی باتوں میں ہمیں اپنا وقت نہیں گزارنا ہے، جلدی میں پڑھ رہا ہوں تاکہ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کی گوش گزار کروں۔ تو اللہ رسول امام سے بڑھ کر کوئی دوست ہے؟ اللہ رسول امام سے بڑھ کر کوئی فرینڈ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو لائق ہے، عبادت ہے، معبود ہے، اسی کو سجدہ ہے، اسی کو رکوع ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔
رکوع کے برابر بھی ہم نبی رسول امام کے سامنے نہیں جھک سکتے تو پھر کسی کی حیثیت کیا ہے سوائے اللہ، لا الہ الا اللہ. تو اب اللہ کیسا دوست ہے؟ تو اللہ کس کو دوست رکھتا ہے؟ اللہ دوست رکھتا ہے جو احسان کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. اب بات آ گئی، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث میں بھی ہے، ان اللہ یحب المحسنین. آگے نا ٹاپک، ان اللہ یحب المحسنین. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، کس سے؟ جو محسنین ہیں، یعنی جو اللہ کی مخلوق پر کے ساتھ نیکیاں کرتے، نیکی کرتے، احسان کرتے. جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتے، نیکیاں کرتے ہیں، ان کا اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، اللہ ایسے بندوں سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اب اندازہ لگائیے پھر کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید. اگر آپ اللہ کو دوست بنا رہے تو ان اللہ یحب المحسنین. اور اللہ کس کو دوست رکھتا ہے؟ امام نے کہا کہ ہم اللہ، رسول اور امام، اب یہ امام کی بات کہہ رہا ہوں، اس کو دوست رکھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں جو دو مومن، یعنی لڑتے ہوئے مومن جن میں کٹی ہو جائے، جدائی ہو جائے، ہمارے بمبئی اور مہاراشٹر کی زبان میں، ان دونوں کو ایک کر دے، ملا لے، صلح کرا دے، قریب کر دے. اللہ، رسول، امام ایسوں کو دوست رکھتے، پسند کرتے. کتنی آسان عبادت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ملانا. یہاں پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. اگر دو بچھڑے ہوئے دوستوں کو، مومن بھائیوں کو، دو سگے بھائی، جو بھی دو مومن ہیں، سگے بھائی ہو، خلیرے ہو، پھپھیرے ہو، یا دور کے ہوں، آپ کی میری کٹی ہو جائے تو آپ کو مجھے ملانے کے لیے یا آپ کو ان کو ملانے کے لیے اگر مجھے جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑے، کیونکہ امام یہ کہتے ہیں، میں اشارہ دے رہا ہوں، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے، وہ سچ، وہ سچائی کہ جس کے کہنے پر فساد ہو، اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے جس کی بنا پر فساد ختم ہو جائے. وہ سچائی جس کے کہنے پر اور مومنوں میں لڑائی جھگڑا جدائی اختلاف پیدا ہو، اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے، اچھا ہے، گڈ ہے، افضل ہے، جس سے لوگ مل جائیں. ایسا جھوٹ بولنا اسلام میں جائز ہے جس سے دو مومن کے دل مل جائے، ساس بہو کی لڑائی ختم ہو جائے، میاں بیوی میں طلاق نہ ہو، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں. اشارہ میرا، سمجھنا اب آپ کا کام ہے. آپ یوں تو 100 جھوٹ بول رہے ہیں دن بھر میں. کتنے جھوٹ بول رہے ہیں آپ مارکیٹ میں؟ آفس سے لے کے گھر تک، گھر سے لے کے آفس تک، سب سے جھوٹ بول رہے ہیں، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، شوہر سے، دوست سے. میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ فون اٹھا سکتے تھے لیکن کہہ دیا سائلنٹ پر ہے، جھوٹ بولا نا. آپ گھر میں ہیں، جاگ رہے ہیں، بچے سے کہہ دیا، کہہ دو ابا سوئے ہیں. وہ بچے نے جا کے کہہ دیا ابا سوئے ہیں. بیچ میں ایک نکتہ دے رہا ہوں، ہنسنے کے لیے نہیں، یہ تاریخ ہنسنے کی نہیں، مگر اب یہ ہنسنا الگ ہنسنا ہے، وہ ہنسنا نہیں ہے. کسی نے کسی کے گھر پر آ کر بیل بجائی تو بچے نے دروازہ کھولا. وہ دوست تھا، جو بھی تھا، مولانا تھے اندر، جو بھی دوست تھا، مثلا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مولانا ہے، کوئی ملنے کے لیے آیا. ہوتا ہے نا کبھی کبھی، انسان ہے، کوئی عذر شرعی ہے. وہ صاحب نے بیل بچائی، دروازہ کھلا، اس کا بچہ سامنے آیا، بیٹا یا بیٹی، چھوٹا بچہ. اس نے کہا بھی ابا ہیں، آپ کے والد ہیں، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب. وہ بچہ اندر گیا اور اندر جانے کے بعد پھر آیا دروازے میں اور کہنے لگا ابا نے کہا ہے کہ میں سو رہا ہوں. ابا نے کہا کہ میں سو رہا ہوں. ابھی جب ابا نے کہا میں سو رہا ہوں، ابا جاگ رہے. یہ کہہ دیتا کہ ابا سوئے ہیں تو وہ چلا جاتا. ابا نے کہا کہ میں سو رہا ہوں، تو ابا بھی بڑے عجب ہیں، یا تو ان سے مل لو یا کہہ دو میں ابھی مل نہیں سکتا، سر درد ہے، یا جب جاگ رہے تو مل لو، نہیں جاگ رہے تو پھر ٹھیک ہے، بچہ کہہ دے گا سو رہا ہوں. تو نتیجہ کیا؟ ابا نے کہا میں سو رہا ہوں. تو بات سمجھنا ہے، یہ باتیں کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہیں. تو اللہ، رسول، امام ہم کو کتنا چاہتے ہیں. مومن اگر کوئی آتا ہے اس کی فریاد پوری کرنا. میری بات کہاں تک چلی گئی؟ تو یہ جھوٹ بولنا، ایسا جھوٹ جس سے دو مومن کو آپ ملا سکے. مثلا میں ان سے جا کر کہوں کہ جناب نہیں، وہ آپ کی تعریف کر رہا، جبکہ اس نے تعریف نہیں کی، وہ بڑی آپ کی تعریف کر رہا تھا کہ نہیں آپ کی ان کی دشمنی چل رہی ہے، اور میں نے جو کہا کہ جناب وہ ایسا نہیں ہو، تو آپ کی تعریف کر رہا تھا مجھ سے کہ بڑا اچھا دوست ہے، بڑا اچھا مومن ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، ہمیشہ سب کے کام آتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میری شاید کوئی غلطی ہے. جبکہ انہوں نے ایسا کہا نہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. جھوٹ، یہ جھوٹ ایسا ہے جو اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی، دوستی.
یہ دونوں ملنے کا جذبہ رکھیں گے. ادھر جا کر پھر میں نے اسی بات کہہ دیا کہ وہ جو فلاں ہے تیرا جس سے کٹی چل رہی دشمنی دوستی ختم ہو گئی، وہ تمہارے بارے میں تو اچھا کہہ رہا تھا، تعریف کر رہا تھا. تو یہ جو دونوں طرف میں نے جھوٹ بولا ہے ملانے کے لیے میری نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت پر. نماز سے افضل نمازی کی نیت ہے. نیت المومن خیر من عملہ ہی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی نماز اور نمازی، میں نمازی یا نماز، تو اللہ نماز نہیں دیکھ رہا ہے، نمازی کی نیت کو دیکھ رہا ہے. لمبا رکوع، طولا نہیں، سجدہ نہیں، اس کی نیت. حج کا طواف نہیں، نیت. چیریٹی، خمس، زکوٰۃ نہیں، نیت. نیت المومن. چھٹے امام کہہ رہے ہیں، آٹھویں امام، دونوں امام کے نیت المومن خیر من عملہ ہی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر افضل ہے. یعنی عمل نماز ہے، عمل روزہ ہے، عمل حج ہے، اور اس کی نیت ہے قربت اللہ. عمل خمس ہے، زکوٰۃ ہے. امام کہہ رہے ہیں خیر من عملہ ہی، نیت المومن، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی نمازی کی نیت اس کی عمل نماز سے بہتر ہے، روزہ دار کی نیت روزے سے بہتر ہے، حاجی کی نیت حج سے بہتر ہے. بات کو سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ یعنی نماز سے بہتر نمازی کی نیت ہے، روزہ دار سے، روزے سے بہتر روزہ دار کی نیت ہے. نیت، سب چیز نیت پر ہے. تو آپ کی نیت ہے جھوٹ بولنے کی نیت. جھوٹ بولنے اس کی نیت اس لیے ہے کہ دونوں کو دل ملا، اس لیے کہ جھوٹ بولنے میں کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہے. ایک عبادت ہو رہی ہے، دل مل رہا ہے، دوستی کو فروغ مل رہا ہے، دشمنی کا خاتمہ ہو رہا ہے. آپ کو ٹاپک سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، مجھے نہیں معلوم. تو اللہ رسول امام سے بڑھ کر کوئی دوستی نہیں ہو سکتی، اور یہ دوستی سب کو نہیں ملتی. تو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جو محسنین، احسان کرنے والے. اور اللہ رسول امام یہ حدیث میں روایت میں جو دو لڑتے ہوئے برادران ایمانی مومن انسانوں کو ملا دے، قریب کر دے، چاہے میاں بیوی ہو، چاہے بھائی بھائی ہو، چاہے دوست دوست ہو. اب یہاں اور ایک جملہ سن لیجئے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تمہیں نماز، روزو، حج، دن بھر مسجد میں بیٹھنے کا اتنا ثواب نہیں ملتا، اور ایسی چیزیں اسلام نے رکھی ہے کہ اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ مل جاتا ہے. کیسے؟ یاد رکھیے، ایک تو یہ کہ اگر کوئی آپ سے پانی مانگے، کوئی پیاسا، واقعاً پیاسا آپ سے پانی مانگے اور اس کو پانی پلا دیں، صرف اشارہ دے رہا ہوں، آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، دوستی نبھا رہے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس کا ثواب کیا ہے، کیا بزرگی ہے، کیا مقام ہے. مثلا راستے میں کیلے کا چھلکا ہے، آپ نے اس نیت سے ہٹا دیا کہ کوئی سلپ ہو کے گر نہ جائے. ہمارے مراٹھی زبان میں کہتے پیر کا پھسلنا، سلپ ہونا، یعنی گر نہ جائے. تو آپ نے وہ بنانا موز کا چھلکا ہٹا دیا تاکہ وہ گر نہ جائے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو قیامت میں نماز روزوں سے زیادہ ثواب رکھتی ہے. دو مومن کو ملانا، پیاسے کو پانی پلانا، اور وہ بنانے کا چھلکا ہٹانا کہ کسی کا پیر سلپ نہ ہو. باقاعدہ جملے ہیں. وہ کاٹا یا کھیل ہٹانا جو کسی کو نہ چبھے، یا ایسے موذی جانور کو مار دینا، مثلا سانپ یا بچھو کو کسی، خدا نہ کرے کسی کے گھر میں نکل جائے اور وہ کسی پڑوسی کے گھر میں داخل ہوئے اور اس سے پہلے آپ اسے مار دے کہ کسی کو وہ نہ کاٹے. اقتل الموذی قبل یوزی، امام نے کہا اقتل الموذی قبل یوزی، موذی کو قتل کر دو، مار دو، اس سے پہلے کہ وہ کسی کو ایذا اور اذیت پہنچائے. اگر آپ نے اس نیت سے مارا ہے کہ تمام لوگ بچ جائے، مومنین یا کافر بھی بچ جائے، تو آپ نے مارا اس موذی جانور کو کہ کسی کو نہ کاٹے، تو اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا. اب وہ جتنوں کو کاٹنے والا تھا، اگر اتنے آپ کے مارنے سے وہ سب بچ گئے، سب کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں. بتائیے اسلام دین رحمت ہے یا دین زحمت؟ اسلام دوست ہے یا دشمن؟ اللہ رسول امام تمہارے لیے کریم ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ دوستی ہے اللہ رسول امام کے دامن میں. قدم قدم، سانس سانس کے اوپر ثواب ہے، نیکی ہے، بٹورتے جاؤ. لینے والے کے لیے ہے، ورنہ نہیں لینے والا تو دریا پر بھی پیاسا ہے. بات سمجھیے. اور لینا چاہے تو چلچلاتی دھوپ، ریگستان اور صحرا میں بھی سیراب ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان جو ہے اگر دوستی اور دشمنی کے فلسفے کو سمجھنا چاہے، دوستی اور دشمنی کے فرقوں کو لینا چاہے، تو اسے قرآن و اہل بیت کے دامن میں آنا پڑے گا. کتنی ایسی چیزیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے، بہت ساری باتیں رہ گئیں. اور آج ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں.
بڑی قیمتی بات دے رہا ہوں، وہ بھی امام کے حوالے سے. اس کے بعد میں اپنی مجلس ختم کروں گا کہ وہ قیمتی بات کیا ہے جو امام نے کہی ہے. ہمارے اور آپ کے 9 امام محمد تقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد محمد. ویسے ہم ہر امام کی حدیث کو کسی بھی امام کی طرف منسوب کر سکتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ کس امام نے کہی مثلاً، تو ہم کہہ سکتے کسی بھی امام نے، کسی بھی معصوم سے. یہی تو عظمت اہل بیت کی دلیل ہے کہ چاہے پہلا کہے چاہے چھٹا کہے، سب کا قول اور فعل ایک ہی ہے. قول اور فعل میں وہاں اختلاف ہوتا ہے جو یہاں خلیفہ اور امام بنتے ہیں، قول اور فعل میں وہاں اختلاف نہیں ہوتا جو وہاں سے نبی خلیفہ اور امام بن کر آتے ہیں. یا یوں کہہ دوں کہ جنہیں دنیا والے خلیفہ اپنا رہنما یا امام بناتے ہیں ان کی باتوں میں بہت تضاد اختلاف ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. جنہیں اللہ امام خلیفہ نبی بناتا ہے ان کے کردار، رفتار، قول، فرمان، ٹاکنگ، حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. لہذا اگر تم چاہو تو جائز ہے کہ قول علی کو قول امام زمانہ کہہ سکتے ہو، یا قول امام صادق کو قول رضا کہہ سکتے ہو، یا امام حسین کی حدیث کو تم چھٹے امام کی حدیث کہہ سکتے ہو. اس لیے کہ یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب نور خدا اور معصوم ہیں. ان کے علم، تعلیم، رتبے، مرتبے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ان کو سمجھنا ہے کہ ان کی عظمت کیا ہے. تو یہاں پر یہ ہمارا امام کیا کہہ رہا ہے، بات پوری ذہن میں رکھیے، بات سنیے کہ امام یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لا ننال محبت اللہ الا ببغض کثیر من الناس. میں نے عربی میں حدیث کوٹ کی ہے، ابھی رات میں یہ حدیث کو کوٹ کیا ہم نکالا ہوں کہ انا لا ننال محبت اللہ الا ببغض کثیر من الناس. اب اس حدیث کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی یعنی بہت سے لوگوں سے دشمنی، بیزاری اور نفرت کیے بغیر تمہیں اللہ کی دوستی اور محبت مل ہی نہیں سکتی. نہیں سمجھیں گے آپ؟ یعنی اللہ کی محبت بہت سے لوگوں سے نفرت کرنا پڑے گی، دشمنی کرنا پڑے گی. کثیر من الناس، بہت سے لوگوں سے تمہیں نفرت اور بیزاری کرنا پڑے گی، تب جا کر تمہیں اللہ کی محبت ملے گی. یہ میں نے آج حدیث دیا تھا کہ تشنگیر ہے، اس کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، کل کی تقریر میں آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ محبت خدا پانے کے لیے ہمیں بہت سے لوگوں سے دشمنی کرنا پڑے گی، بیزاری، دوری، تب محبت خدا کی دوستی نصیب ہوگی. ورنہ لوگوں کی محبت کے ساتھ تمہیں اللہ کی دوستی آسانی سے نہیں مل سکتی. اور اللہ کی دوستی دیکھنا ہے، اللہ سے محبت اور عشق خدا دیکھنا ہے. آئیے میدان کربلا میں ہر ایک سپاہی عشق خدا میں ڈوبا ہوا. حسین کا ایسا عشق، ایسی محبت خدا کی قسم کہیں نہیں دیکھی گئی، کہیں نہیں. ایسی محبت جس کی کوئی مثال نہیں، آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک کوئی ایسی محبت کی مثال دے سکتا ہے؟ محبت خدا، عشق خدا. عشق خدا میں ڈوبا ہوا حسین اور ان کا ہر سپاہی جب حبیب کا خدا سے عشق، مسلم ابن اسجا، عابس شاکری، ابو سمام سیداوی، وہب عبداللہ قلبی، سعید، زہیر ابن قین، بریر حمدانی، ذرا سوچنے کی بات ہے. مسلم ابن اسجا، یہ حسین کے ساتھی جناب جون، یہ حسین کے اصحاب ہیں. تو جب ان کا عشق خدا یہ ہے کہ بھوک، پیاس اور مصائب و آلام میں کوئی ہٹنے کو، جانے کو تیار نہیں ہے، دامن حسین سے دور ہونے کو تیار نہیں ہے محبت خدا سے، تو جب ان ساتھیوں کا یہ عشق خدا، عشق امام، دوستی خدا ہے، تو پھر جو حسین کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، جو ابو طالب کے خاندان، جو محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین کا خون رکھتے ہیں، ان کا کیا کہنا. جب حسین کے ساتھی ایسے بے مثال ہے، اصحاب بے مثال ہیں، تو حسین کے کلیجے کے ٹکڑے، حسین کے لختے جگر، رسول کے، مولا علی کے جو خون ہے، جو جگر ہیں، جو ان کا جز ہے، جو ان کے حصے ہیں، جو ان کا خاندان ہے، ان کا کیا کہنا. پھر علی اکبر، علی اصغر، قاسم، اون محمد، پھر ان کا کیا کہنا ہے؟ عشق خدا، عشق امام، عشق اسلام، عشق دین. اور جب ان کا یہ ہے تو پھر امام تو امام ہے، ہم تو عشق امام کے محتاج ہیں، تو پھر امام کا عشق خدا سے،
میرے جیسا طالب علم نہیں سمجھا سکتا امام کی دوستی خدا سے اور خدا کی دوستی امام سے. عشق امام، خدا کی قسم میں خود بھی، ہم سب دھوکہ کھاتے ہیں کہ دنیا میں ہم عشق کرتے، سارے عشق جھوٹے ہیں. حقیقی عشق یا تو عشق اہل بیت ہے، یا عشق علی ہے، یا عشق خدا ہے. آپ مصائب سے پہلے سبحان اللہ کہیے کہ عشق خدا، عشق علی، عشق حسین، عشق عزادار، یہ حقیقی عشق ہے. یہ عشق تھا. کل میں نے مسائل میں پڑھا جو حبیب کو کوفے سے کربلا کھینچ لایا حسین کی طرف. یہ عشق ہے کہ شب عاشور آئی، شب عاشور عبادت ہو رہی، تسبیح و تحلیل، حسین مصلی عبادت سے اٹھے، بار بار خیموں کا جائزہ لیتے، عباس تلایا کرتے ہیں دشمنوں سے بچانے کے لیے بیویوں کو، عورتوں کو، بچوں کو. اور عزاداروں، ایک منزل آئی کہ مولا حسین مصلی عبادت سے اٹھے خیموں کا جائزہ لینے کے لیے، تلایا کرنے کے لیے. کہ ایک مرتبہ حسین اپنی بہن زینب کے خیمے کے قریب پہنچے اور کیا دیکھا، زینب مصلی پر بیٹھی ہے، علی و فاطمہ کی بیٹی شہزادی زینب صلوات اللہ وسلام علیہا، ایک زانو پر اون ہے، اون کا سر ہے، دوسرے زانو پر محمد ہے، دونوں شہزادے اون و محمد. ماں بیٹھی ہے. حسین نے خیمے کے قریب جا کر پردہ اٹھا کر کیا دیکھا کیا دیکھا؟ ماں بچوں سے کہہ رہی ہے، اون و محمد، اے اون و محمد سنو، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کل تمہیں اپنی جانیں قربان کرنی ہے. دیکھو اون و محمد، کل تمہیں اپنے مامو جان پر، اپنے میرے نانا رسول کے دین پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے. اون و محمد مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا. دیکھو ایسا نہ ہو کہ علی اکبر مارا جائے، ام لیلہ کا، ام فروا کا قاسم شہید ہو جائے، تم زندہ رہو اور مجھے اماں فاطمہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. ساری باتیں ہیں، الگ الگ علماء پڑھتے ہیں، مقاتل میں ہے. اور ایک مرتبہ ماں کہتی ہے، اون و محمد سنو کہ تمہیں شجاعت دو طرف سے ملی ہے، شجاعت اور بہادری. تمہیں اس لیے کہ تمہیں شجاعت دو طرف سے ملی ہے کہ تم حیدر کرار علی مرتضیٰ کے نواسے ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو. تمہاری ماں زینب بنت علی ہے اور تمہارے باپ عبداللہ ابن جعفر ہیں. تمہیں دونوں طرف سے شجاعت ملی ہے، جعفر کی طرف سے، علی کی طرف سے بھی. رہتا شجاعت کے کل جوہر دکھانا. اور سنو، جب جانا لڑتے لڑتے تو عمر سعد پر حملہ کرنا، اس کا سر لے کے آنا. اور اون و محمد سن لو، اگر تم فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، یہ سوچنا کہ حسین کی سکینہ پیاسی ہے. حسین کی سکینہ پیاسی ہے، پانی نہ پینا. دیکھو پانی نہ پینا، خبردار، میں نے یہ ماں تمہیں معاف نہ کرے گی. کہ بچے ایسے ہیں. ایک مرتبہ ماں نے سمجھایا، بچوں نے سنا سرے لایا، اماں عاشور کا دن تو نکلنے دو، سورج تو نکلنے دو، ادھر صبح عاشور نمودار ہوئے، اجرکم اللہ، یقیناً آپ رو رہے ہوں گے. ایک مرتبہ ماں جو ہے صبح عاشور آئی، لاشوں پہ لاشیں آنا شروع ہوئے، اصحاب کے، انصار کے، یہاں تک بہت دیر گزری، اون و محمد کی کوئی خبر نہ ملی. تو زینب نے فضا سے کہا، فضا ذرا بچوں کی خبر تو لینا، اب تک کوئی خبر نہیں. فضا آئی، دیکھا دونوں بچے میدان کربلا میں خیموں کے باہر ٹہل رہے ہیں. ایک مرتبہ فضا کا بچے ہیں ٹہل رہے ہیں، زینب علی کی بیٹی کا، فضا بلاؤ دونوں کو. دونوں بچے آئے، فضا آئی، شہزادوں ماں نے بلایا ہے. دونوں شہزادے سر کو جھکا، تصور شرط ہے، دونوں بچے آئے سر کو جھکا کر، اماں آپ نے یاد کیا. زینب سر جھکائی، اچانک سر اٹھایا، آواز دی، اون محمد، جلال علی کا جلال چہرے پر. اور ایک مرتبہ کہا، اون محمد رات کی ساری باتیں بھول گئے، تم ابھی تک زندہ ہو. سنو اون محمد، میں علی کی بیٹی ہوں، میرے سینے میں علی کا دل ہے. اگر تمہارے جیتے جی، تمہارے ہوتے ہوئے مامو جان پر کوئی آنچ آ گئی تو میں تمہیں نہ بخشوں گی. مجھے نہیں معلوم یہ جملہ معتبر ہے یا غیر معتبر، علماء پڑھتے ہیں. ارے بچے سر جھکائے، اماں ہم کیا کریں، مامو جان ہی اجازت نہیں دیتے. اجرکم اللہ. ادھر زینب نے اون محمد کے بازو تھامے، حسین کی خدمت میں آئی، بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے. ارے حسین کتنوں کو اجازت دیں گے. ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا لیا، کوئی جواب نہ دیا. زینب کا اصرار بڑھا، اے بھیا میرے اون محمد کو میں مقتل کی، مرنے کی، میدان کی اجازت دو.
عزادارو ایک مرتبہ حسین سے رہا نہ گیا تو ایک جملہ کہا، زینب ان بچوں کی تم ماں ضرور ہو لیکن ان بچوں پر باپ کا بھی تو حق ہے۔ بس جیسے یہ سنا زینب نے کہا بھیا ہاں میں تمہاری تو بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں۔ جب مدینے سے چلی تھی تو خود عبداللہ ابن جعفر میرے شوہر نے، عبداللہ نے یہ کہا تھا اے زینب جب جا رہی ہو تو پھر تنہا نہ جانا بلکہ دونوں بچوں کو میرے حوالے کیا، جب جا رہی ہو تو ان دونوں کو لیتی جاؤ، ایک کو تمہاری طرف سے اور ایک کو میری طرف سے، امام پر اور اسلام پر قربان کرنا۔ بس حسین نے اجازت دی، بچوں کو سوار کیا اور ایک مرتبہ بچے مقتل کی طرف چلے، اور ایک مرتبہ جیسے مقتل میں پہنچے ظالموں سے جنگ کی، کتنا لڑتے بھوکے اور پیاسے، لڑتے لڑتے اچانک گھوڑے سے زمین پر آئے، اب ماموں کو آواز دی عزادارو اب حسین چلے تو ساتھ میں علی اکبر بھی ہیں، عباس بھی ہیں، عباس اور علی اکبر کو لے کر چلے اور محمد کے لاشے پر، اور دونوں کے لاشوں کو اٹھایا، ہر لاشے کی طرح خیمے تک اٹھا کر لائے، آواز دی زینب تیرے اون محمد کو لایا ہوں۔ عزادارو زینب نے جیسے سنا اون محمد شہید ہو گئے، سجدہ پروردگار میں گر پڑی، اے معبود تیرا شکر کہ تو نے میری قربانی کو تو نے میرے فدیے کو قبول کر لیا، اور اس قربانی کو قبول کر لیا جو تیری راہ میں، تیرے امام کی راہ میں زینب نے دیا ہے۔ اور مصلی سے اٹھی، بچوں کے لاشوں کے قریب آئی، اب تک بچے ماں کے پاس آتے تھے، اماں بچوں کے قریب گئی، اپنا سر بچوں کے لاشوں پر رکھا اور زمین کربلا سے خطاب کیا، اے زمین کربلا جب میرے بچے نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اماں کہہ کر پکارتے تھے، اب جب یہ کبھی اٹھ جائے تو کہنا تمہاری اماں اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام چلی گئی، جب یہ یاد کرے تو سینے سے لگا لینا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون